بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل جو میں نے ویلاگ کیا تھا، جنرل صلاح الدین ستھی صاحب ریٹائرڈ جو ہیں، جو سی جی ایس بھی رہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جب 12 اکتوبر 1999 کا مارشل لا لگا تو اس وقت وہ ٹرپل بریگیڈ کے بریگیڈ کمانڈر تھے۔ تو ان کے متعلق جو آپ کو پتہ ہے کہ اردو نیوز میں جو ان کا انٹرویو چلا، اس کی جو خبریں چلی، اور جو وسیم عباسی نے جو ان کا انٹرویو لیا تھا، تو اس کے اوپر میں نے ویلاگ کیا تھا بیسیکلی۔ اور وہ جو انٹرویو تھا اردو نیوز کا، وہ کافی زیادہ کل سرکولیٹ ہوا سوشل میڈیا کے اوپر، ادروائز اس کو کافی لوگوں نے اس کو ریفر کیا، تو میرا بھی ظاہر ہے اس میں ایک انٹرسٹ تھا۔ میں نے کہا جی ظاہر ہے کہ ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے، تو اس کے اوپر میں نے بھی کچھ اپنی کامنٹری کی، لیکن پرائمریلی میں نے اردو نیوز کی وہی خبر پڑھ کے سنائی، اور جس میں اس طرح کی بات تھی کہ جی 12 اکتوبر 99 کا جو ایکشن تھا وہ افسوسناک تھا، کوئی اس قسم کی بات کی تھی جو کوٹ کیا گیا تھا ستھی صاحب کو۔ تو وہ جو بیسیکلی وہ پڑھ کے میں سنایا، تو اس کے اوپر پھر مجھے رات کو صلاح الدین ستھی صاحب کا، جنرل صاحب کا فون آیا، میری ان سے تفصیلی بات ہوئی، اور وہ کافی اپسیٹ تھے۔ ایک تو وہ اپسیٹ تھے وسیم عباسی سے اور اردو نیوز کے ساتھ، اور یہ کہ جی میرا تو ہر انٹرویو اس لیے وہ لینے آئے تھے کہ جی 71 کی جو وار تھی، اور اس میں بالکل نئے نئے ابھی کمیشن ہوئے تھے، اور وہ نئے نئے ابھی افسر بنے تھے، اور ان کی پہلی پوسٹنگ ہی وہ وہاں پہ چلے گئے، ان کی ایسٹ پاکستان میں پوسٹنگ ہوئی، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جو بھی ان کے کارنامے تھے، تو بیسیکلی اس کے اوپر فوکس تھا میرا انٹرویو۔ لیکن پھر ظاہر ہے بات اور بھی باتیں چلتی گئی، تو ان کا گلا یہ تھا کہ وہ تو چیز آئی نہیں، اور یہ والی چیزیں جو ظاہر ہے جنہوں نے کنٹروورسی جنریٹ کر دی، اور جس کی وجہ سے مختلف لوگوں نے ان کو ٹیلی فون کالز کی، یہ کیا وہ کیا، تو ان کو ایک شکایت تھی۔ تو میں ویسے ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ اس قسم کا انٹرویو آپ کا شاید یہ پہلا ہے، اور آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد پہلی دفعہ بولے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی آدھا گھنٹے کا انٹرویو چلتا ہے، تو سب چیزیں اخبار نویس نہیں اٹھاتا، بلکہ وہ جو اس کی جو ہائی لائٹس ہوتی ہیں، جو امپورٹنٹ چیزیں جو وہ سمجھتا ہے، تو وہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تو یہی چیز میں نے کہا کہ جی یہ ایک چیز جب آپ کے انٹرویوز اور ہوتے رہیں گے تو آپ کو شاید انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، اور ایک ورڈ کی کیا ریپرکشنز ہوں گے، کس قسم کے، بیکاز آپ کچھ اور بات کہنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن جو بات آپ نے کہہ دی اس کا مطلب کچھ اور نکل جائے گا، اور نکالا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں میں ان سے کر رہا تھا، لیکن اینی آؤ، ایک تو ان کی شکایت ان کے ساتھ تھی، دوسری ان کی میرے ساتھ تھی، چونکہ میں نے ویلاگ جو کیا تو اس کے اوپر مجھے کہہ رہے تھے پرائمریلی انہوں نے 2 ایشوز کے اوپر میرے سے جو شکایت کی۔ ایک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ نے ویلاگ کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جنرل شاہد عزیز صاحب جو اس وقت سی جی ایس بھی رہے، جو ڈی جی ایم او تھے جس وقت یہ جو 1999 کا مارشل لا لگا، تو اس وقت تو میں نے ان کی کتاب کا نام لے کے جنرل شاہد عزیز صاحب کی، جو بعد میں نیب کے چیئرمین بھی رہے، تو ان کی کتاب کا نام لے کے کہ یہ خاموشی کہاں تک کا حوالہ دے کے تو میں نے اپنا ایک تبصرہ پیش کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ نے مکس اپ کر دیا، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، صلاح الدین صاحب کہہ رہے تھے، صلاح الدین ستھی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایز اف کہ میں نے وہ باتیں کی ہیں، اور میری وہ جو انٹرویو تھا شاید اس کا کوئی تعلق جنرل شاہد عزیز صاحب کی وہ باتوں سے تھا۔ تو ایک بات تو ظاہر ہے میری ویلاگ سنیں، میں نے ان کو کہا کہ آپ میرا ویلاگ سنیں، تو وہ ظاہر ہے ویلاگ اگر میں خبر پڑھ رہا تھا اردو نیوز کی، تو ساتھ ساتھ ایک ظاہر ہے بیچ میں جہاں آ رہا تھا تو میں ایک تبصرہ کر رہا تھا، اور وہ تبصرہ ان سے ریلیٹڈ تھا، اور ان کی کتاب کا حوالہ دے کے میں نے تبصرہ کیا تھا۔ تو اس کے اوپر ظاہر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں بہت سے لوگوں نے اس کو مس انڈرسٹوڈ کیا، یہ کیا، تو میں نے کہا میں کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کو کلیریفائی کر دوں گا، اور حالانکہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی میری نظر میں نہیں تھی، لیکن اینی آؤ جنرل صاحب چونکہ ظاہر ہے بزرگ آدمی ہیں، شاید ہی 70 ایئرز اولڈ، بیمار بھی ہیں، تو میں نے کہا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ بے فکر ہو جائیں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ میں کر دوں گا، اور میں نے وہ کر دیا۔ پھر اس کا ایک تو میں بھی آپ کے سامنے بھی ظاہر ہے چونکہ میرا مقصد پرائمریلی ایک یہ بھی تھا کہ چلیں ایک تو یہ کلیریفائی میں نے کر دیا کہ وہ جنرل شاہد عزیز والی جو بات تھی اس کا ان کی اپنی سٹیٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ ان کی کتاب کا حوالہ دے کے میں نے بات کی تھی، اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر اس کے بعد ایک ویلاگ کروں گا کہ انہوں نے کیا اصل سازش کیا تھی۔ صلاح الدین صاحب ظاہر ہے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی تھی، کوئی تیاری نہیں تھی،
تو میں ان کو ویسے فون پہ بھی یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا آپ بریگیڈیئر تھے، آپ 111 بریگیڈ کے مطلب کمانڈر ضرور تھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہو. اگر آپ کو پتہ ہو بھی نہیں سکتا بریگیڈیئر لیول کی اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے حکومت کا تختہ الٹ دینا ہے، یہ کرنا ہے، تو بریگیڈیئر سے تو کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے. وہ تو کچھ چند لوگوں کی وہ بات چیت تھی، اور اس چیز کو اوپر جنرل شاہد عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا. وہ میں الگ سے ڈسکس کروں گا اس کا ان کی اسٹیٹمنٹ سے. انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، جنرل صلاح الدین ستی صاحب نے جو انٹرویو دیا اپنا اردو نیوز کو وسیم عباسی کو، اس میں ان کا کوئی ذکر نہیں تھا. دوسرا اس کے اوپر وہ ایک اور بات کے اوپر وہ تھوڑے سے ناراض تھے، اور جو کہ ویلڈ بات تھی. اب میرے وی لاگ میں ہر اینیا یہ کوئی ذکر نہیں تھا. میرا وی لاگ فوکس تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس خبر کے اوپر، جو خبر ان کا انٹرویو جو چھپا، اس انٹرویو کے اوپر پلس جو میں نے جو ریفرنس دیا یا اس کتاب کا شاید عزیز صاحب کی، یا جو میرا تجزیہ تھا وہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جی جنرل صلاح الدین صاحب نے کوئی ایسی بات کی کہ ڈیناؤنس کیا انہوں نے. وہ اس بات پہ ناراض تھے کہ جو میرا وی لاگ تھا اس ایشو کے اوپر، اس میں جو کیپشن لکھا گیا، اچھا وی لاگ میں نے ویسے بولا نہیں، لیکن کیپشن جو لکھا گیا اس میں غلطی سے ڈیناؤنس لکھا گیا کہ ان کی طرف سے کہ جی انہوں نے وہ جو 12 اکتوبر کا جو ملٹری ایکشن تھا اس کو ڈیناؤنس کیا. تو انہوں نے کہا میں نے تو اپنے انٹرویو میں ڈیناؤنس کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو یہ بات بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں ڈیناؤنس کا لفظ استعمال نہیں کیا، جو میں نے ان کو تسلیم کیا. لیکن اس سے پہلے ہی مجھے وسیم عباسی ویسے یہ بتا چکے تھے، اور میں نے یہ چیز وہی جو کیپشن تھا اس کو میں بدل کے میں نے ان کو یہ لکھ دیا کہ ہی ٹرمڈ اٹ ایز انفارچونیٹ، بیکاز انہوں نے انفارچونیٹ کہا تھا، انہوں نے ڈیناؤنس کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. یہ بات ان کی بالکل صحیح تھی. اور یہ کیپشن میں جو لکھا گیا یہ میری سائٹ کے اوپر غلطی تھی، جو میں نے تصحیح بھی کر دی. اور میں ابھی بھی یہی بیسک مقصد اس وی لاگ کا بھی یہی ہے کہ اس کو میں کلیریفائی کرتا ہوں اس کو. اور یہ بالکل ان کی جائز بات تھی، اور اگر اس بات کے اوپر ان کو دکھ ہوا تو میری طرف سے معذرت بھی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں میں نے یہ کہا کہ میں بتا دوں. باقی ادروائز ظاہر ہے ان کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے، اور باقی ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو سارا کچھ ہوا، یہ جو انٹرویو میرا چلا، اور اس میں ظاہر ہے جو اردو نیوز وسیم عباسی کی بات کر رہے تھے، میری بھی، تو کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہے، کافی کچھ ان کے اوپر پریشر ہے. تو میں نے ویسے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں باتیں جو آپ نے کی، اب جو بات بھی کی، جیسے میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ میڈیا کچھ چیزیں ظاہر ہے ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے، یہ بڑا نیچرل ہوتا ہے. لیکن آپ نے میرا نہیں خیال کو کہ ایسی بات کی کہ، اور آپ نے جو بات آپ صحیح سمجھتے تھے تو وہ آپ نے ریفلیکٹ کر دی. تو اس کے اوپر پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا لوگ تو کسی بھی حالت میں انسان کو خوش نہیں رہنے دیتے. تو ہر چیز کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے بات صاف نیت سے کی. اور پھر ایک اور بات کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کے اوپر میرا خیال پریشر آیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں بالکل عام طریقے سے، میں کہتا ہوں کہ آؤٹ آف ہز انوسنس، اور بڑی جائز طریقے سے انہوں نے پرانا، جب بریڈیئر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں سیاچین میں تھا تو وہاں ایک دو دفعہ میری اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ دورے پہ گئے تو ان سے ملاقات ہوئی. یہی 2 انٹریکشن زندگی بھر ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے. تو انہوں نے نواز شریف کی ظاہر تعریف کی اپنے انٹرویو میں، انہوں نے کہا میچورڈ پرائم منسٹر تھے. تو یہ چیز ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگی ہوگی. تو یہ بھی پریشر ان کے اوپر آ گیا. اور وہ بلکہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرا کوئی تعلق نواز شریف سے کبھی ملا نہیں، اس کے علاوہ کوئی ہمارا کوئی ذاتی تعلق نہیں. اور لوگ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کی بات ہو تو لوگ ہر قسم کی اسپیکولیشن بھی کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اب کیا فائدہ لینا ہے. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں 70 سال کا ہوں اور میں نے ان سے کیا فائدہ لینا ہے، میں کس قسم کا ان سے، اور میرا تو ہے بھی کوئی اس قسم کی کوئی نہ انٹینشن ہے، نہ یہ نہ وہ. لیکن اینی ہاؤ یہ جو چیزیں تھیں، میں نے سوچا کہ اس کے اوپر میں تھوڑا سا ایک جو ان کے بھی کنسرنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. باقی ظاہر ہے فیصلہ جو بھی ہے، انہوں نے جو انٹرویو دیا وہ آن کیمرہ انٹرویو تھا، وہ سب کے سامنے ہے. ہمارے سامنے ویسے جو آیا وہ کچھ آن کیمرہ انٹرویو کا ایک فوٹیج آیا. باقی جو چیز مطلب ہے کہ اردو نیوز نے، وسیم عباسی صاحب نے جو لکھا وہی ہم نے پڑھ کے سنایا. تو اس کے ساتھ ہی پھر مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.